کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volka Foods International. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی کے لیے اپنے چنے ہوئے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے صالحین کو، اپنے اولیاء کو، قرب رکھنے والوں کو انبیاء کا حقیقی وارث و جانشین بنا دیا، اور یہ صالحین، یہ سلاسل طریقت کے پیشوا، یہ بندوں کی رہنمائی کے لیے دنیا کے ہر گوشے میں موجود رہے۔ ان سلاسل طریقت میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، جن کا ممبر جو ہے اولیاء اللہ کی گردن بنی، ان سے یہ فیضان ڈھیر سارے سلاسل طریقت کو پہنچا، اور تمام سلاسل طریقت نے اللہ کے بندوں کی رہنمائی کی۔ اللہ کے ان بندوں میں ایک شیخ المشائخ قطب المدار ابو الفتح شاہ رکن الدین عالم قریشی ہیں، جنہوں نے جہاں تبلیغ و ارشاد کا کام کیا، وہاں انہوں نے روحانی زندگیوں کو بھی ایک بڑھاوا دیا، قلوب کو جلا دی، قلوب روشن کیے۔ کشف و کرامت اور روحانیت کے یہ بادشاہ جو ہیں، ان کی نظر قلوب پر ہوا کرتی تھی، اور یہ پورے کا پورا گھرانہ، پورے کا پورا خانوادہ جو ہے، یہ اللہ والوں کا تھا، صالحین کا تھا، صوفیاء کا تھا، اولیاء اللہ کا تھا۔ آپ کے والد صدر الدین عارف باللہ اور ان کے والد شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا، ان کا تفسیر میں، حدیث میں، تصوف میں، شریعت و طریقت میں اور تبلیغ و ارشاد میں جو کردار رہا ہے، پوری دنیا جو ہے اس سے واقف ہے۔ حضرت شاہ رکن الدین عالم قریشی کا عرس شروع ہے، آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اس خطے کی معروف علمی شخصیت علامہ محمد فاروق خان سعیدی تشریف فرما ہیں۔ ماشاء اللہ خطیب ہیں، خطابت میں کمال رکھتے ہیں، اور لفظوں کو استعمال کرنے میں بھی ان کو ملکہ حاصل ہے۔
آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری ہیں، 40-50 برس سے اس خانوادے سے وابستہ ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ، حضرت شیخ صدر الدین عارف باللہ، حضرت شیخ رکن الدین عالم نوری حضوری، ان کے عرس کی تقاریب جو ہیں، ان کا اہتمام 40-45 برس سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو ہے عاصم گولر بھی بیٹھے ہیں، ہمارے شہر کی سریلی آواز، بہت خوبصورت منقبت پڑھتے ہیں، اور بالخصوص حضرت شاہ رکن عالم قریشی پر انہوں نے خود لکھی ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں۔ وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ منقبت بھی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، آپ ناظرین کو حضرت شیخ رکن عالم قریشی کا تعارف کروا دیں تاکہ وہ اس سے آگہی حاصل کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مکس نیوز کی انتظامیہ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خطے کی عظیم المرتبت روحانی شخصیت، تاجدار اولیاء، شیخ الاسلام والمسلمین، قطب الاقطاب، زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین، امام العارفین، حضرت شاہ رکن الدین والعالم نوری حضوری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر اس خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا، اور ہمیں ان کی شخصیت، ان کی خدمات اور تعلیمات سے روشناس ہونے کا موقع فراہم فرمایا۔ قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ خانوادہ قریش کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد، بالخصوص آپ کے پردادا حضرت مولانا وجیہ الدین محمد غوث اور ان کے والد سرزمین عرب سے ہجرت کرنے کے بعد کوٹ کروڑ میں سکونت پذیر ہوئے، جسے آج کل کروڑ لال عیسن کہا جاتا ہے۔ وہاں سے حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت شیخ وجیہ الدین محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے ملتان تشریف لائے۔ لیکن سب سے پہلے اس خطے کو رشد و ہدایت، تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کے فیوز و برکات سے منور کرنے والے شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤالدین زکریا سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی جو جانشین اول ہیں شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤالدین زکریا کے، تو گویا حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت شیخ صدر الدین عارف اور دادا حضرت شیخ الاسلام غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تعارف میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ آپ کی ولادت
सन 649 हिजरी 9 रमज़ानुल मुबारक को हुई। आपकी वालिदा माजिदा उम्मुल मुरीदीन हज़रत बीबी रास्ती, जिन्हें उर्फ़ आम में पाक दामन रहमतुल्लाह अलैहा कहा जाता है, वो इसमें बामुसम्मा थी। इफ़त व इस्मत के एतबार से, तक़द्दुस व पाकीज़गी के एतबार से और अज़मत किरदार के बायस उनकी शख्सियत हमारी ख़वातीन के लिए मिशाल राह है। आप फरमाती हैं कि मेरे बेटे रुकनुद्दीन ने, क्योंकि आपका नाम रुकनुद्दीन है और कुन्नियत अबुल फतह है, लेकिन हज़रत शाह शम्स सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके नाम के साथ वल आलम का इजाफा फरमाया कि ये रुकनुद्दीन भी हैं, ये दीन के भी रुकन हैं और रुकन आलम भी हैं, जहान के भी रुकन हैं। तो आप की वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि आप दिन के औकात में दूध नहीं पीते थे। आपने अपने घर की खादमाओं को और कनीज़ों को हुक्म दे रखा था कि बच्चे के सामने सिवाय इसमें ज़ात अल्लाह के और कोई नाम ना आए। कुरान मजीद की घर में तिलावत होती थी और सबसे पहले हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह ने जब बोलना सीखा तो जो लफ्ज़ आपकी ज़ुबान मुबारक से अदा हुआ वो था अल्लाह। माशाअल्लाह। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हज़रत बीबी पाक दामन बीबी रास्ती रहमतुल्लाह अलैहा फरगाना के बादशाह सुल्तान जमालुद्दीन की साहबजादी थी। जिस मकाम पर आज आपका बाजार है, ये दरअसल वो महल है जो आपके वालिद गिरामी ने आपको दिया। और आज एक तहकीक के मुताबिक जो कदीम मुल्तान है वो इसी जगह पर आबाद था, क्योंकि खुदाई के दौरान इसमें से जो मुख्तलिफ रोशनदान, खिड़कियाँ और दरवाज़े मिले तो उससे मालूम होता है कि ये एक शहर यहाँ पर आबाद था। अब ये कब्रिस्तान भी हज़रत बीबी पाक दामन रहमतुल्लाह अलैहा के नामे नामी से मंसूब है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने तफसीली और बहुत इल्मी गुफ्तगू की और खूबसूरत तारुफ कराया। डॉक्टर साहब माशाअल्लाह इन्होंने बहुत खूब किया। अलामा साहब, हम देखते हैं कि ये ऐसी शख्सियत हैं जिनका वालिद भी वासलान हक में से था और जिनके दादा शेख अल इस्लाम थे। बिल्कुल। और उनका जो वाक़या सीयर अल औलिया में आता है कि बाबा फरीद ने पूछा, भाई बहाउद्दीन को मैं ख़त लिखना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि मैं कौन सा लक़ब चुनूँ, कौन सा लक़ब लिखूँ। सब खामोश। तो उन्होंने फरमाया कि चलो देख लेते हैं, जो लौहे महफूज पे लिखा हुआ है हम वही लिख देते हैं। सही। तो लौहे महफूज पे शेख अल इस्लाम लिखा हुआ था। बिल्कुल सही। जिनके दादा शेख अल इस्लाम, फिर उनके परदादा, ये पूरे का पूरा घर जो है गोया कि आप विलायत और तसव्वुफ की गोद में पले बड़े हैं। ये खाना हमा आफ्ताब। और फिर आगोश मिली तो शेख अल इस्लाम की आगोश मिली। बिल्कुल। और सदरुद्दीन आरिफ बिल्ला की मिली, जो जिनका नुज़ूल जो है कुरान के हर हर्फ से वाकिफ है। तो मैं चाहूँगा कि इस बात को आगे बढ़ाएं और ये मकाम व मर्तबा जो है जो शेख रुकनुद्दीन आलम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया, व यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाअ, तो मैं चाहूँगा कि इस बात को आगे बढ़ाएं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया और बक्स न्यूज़ का भी शुक्रिया। हज़रत कुतुबुल अक़ताब शाह रुकनुद्दीन वल आलम सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के जो आगोश विलायत में पले
جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی پاک دامن علیہ الرحمہ ہیں، اور آپ کے والد عارف باللہ مخدوم صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ، اور دادا جان شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ گویا یہ پورے کا پورا گھرانہ جو ہے یہ علم، روحانیت اور معرفت کے چمکتے دمکتے آفتاب و مہتاب ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے بابا جان سے اور اپنے دادا جان سے حاصل کی۔ بہت بڑی یونیورسٹی تھی، کلا کوہنا سے لے کر اور یہ جہاں اب موجودہ کھاد فیکٹری ہے یہاں تک اس یونیورسٹی کی عمارت تھی، ہاسٹلز تھے، دارالاقامہ تھا، اور ہزاروں اقامتی طلباء جو ہیں وہ یہاں کیمپس موجود تھے، تھے۔ ہاں جی۔ اور کہا گیا ہے کہ وہ شاید دنیا کی پہلی اتنی بڑی اقامتی یونیورسٹی جس میں اتنے طلباء تعلیم حاصل کرتے تھے۔ فقط انہیں یعنی دین کی تعلیم ہی نہیں دی جاتی تھی، مروجہ علوم سے، فنون سے بھی ان کو روشناس کراتے تھے۔ تجارت کے لیے ان کو پیسے دیے جاتے۔ جس ملک میں ان طلباء کو جانا ہوتا وہاں کی زبان ان کو سکھائی جاتی۔ اچھا، پھر حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کو تجارت کے لیے رقم مہیا فرماتے کہ آپ وہاں جا کر تجارت کریں، اپنے کردار سے، اخلاق سے، راستیے گفتار و کردار سے لوگوں کو مائل کریں۔ وہاں بھیک نہ، یعنی وہاں دست طلب دراز نہ کرنا پڑے آپ کو، چونکہ دین کا کام جو ہے نا جی وہ مانگے تانگے سے نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماحول میں پرورش پائی، اور اپنے دادا جان کی یونیورسٹی جامعہ بہائیہ میں بھی آپ نے خود پہلے وہیں تعلیم پائی، پھر وہاں تعلیم دیتے رہے، اور آپ مادرزاد ولی ہیں۔ جب آپ شکم مادر میں تھے تو یہ بہت سے تذکروں میں یہ بات ہے کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ سامنے آتی تو شیخ الاسلام سروقد کھڑے ہو جاتے۔ تو کئی مرتبہ دیکھنے بعد عرض کی بابا جان میں آپ کی بہو ہوں، بیٹی ہوں، آپ ایسا نہ کریں۔ فرمایا بیٹی تیری تعظیم نہیں ہے، تیرے وطن میں کتب الاقطاب ہے، میں اس کی تعظیم کرتا ہوں، تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یہ مادرزاد ولی ہیں۔ اور پھر نگاہ بھی تو دیکھو نا، نگاہ کیسی ہے؟ نگاہ غوث کی نگاہ، یعنی دادا غوث ہے، باپ عارف باللہ ہے، خود کتب ہے، اور والدہ جو ہے ام المریدین راستی ہیں۔ اچھا، کیا وہ خاتون تھی کہ جس نے ایسے لخت جگر کو جنم دیا، دودھ پلایا اور اپنی گود میں تعلیم و تربیت انہوں نے عطا فرمائی۔ اور حضور شیخ الاسلام کے گھر میں جو خادمائیں اور کنیزیں ہوتی تھیں وہ چکی بھی پیستی رہتی تھی اور قرآن پاک بھی پڑھتی رہتی تھی، یعنی وہ کنیزیں ایسی تھیں کہ جو تلاوت میں، عبادت میں مصروف رہتی تھی رات دن۔ حضور قطب الاقطاب شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ عرض کیا میں نے، وہ مادرزاد ولی ہیں، اور ولایت کے آثار بچپن ہی سے آپ میں نمودار تھے، یعنی وہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں، یہاں ناظرین کیا خوبصورت باتیں ہوئیں کہ جن کی کنیزیں چکی چلاتی ہوں لیکن ان کی زبان پر قرآن مجید ہو، اور وہ ساری کی ساری حافظ قرآن ہوں، اور پھر ایسے ماحول میں جب کہیں جاتے سماعتوں سے ٹکراتی تو قرآن کی آواز ٹکراتی یا ذکر و اذکار کی آواز ٹکراتی، تو ایسے ماحول میں پلنے بڑھنے والے جو ہیں پھر وہ حقیقی شیخ رکن الدین عالم ہوتے ہیں۔ حاضر ناظرین، یہاں ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد یہیں سے ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے جہاں سے ہم چھوڑے جا رہے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، تو شمع کی
हो महफिल रौनक बने बेटेबल बोले क्या जायके की जुबान है शमा अभी मम्मी का है दुआ वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोली। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मेयार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराइक की जब किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 दू दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नादरीन जी। डॉक्टर साहब, ये अलामा साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, ये जो बहाइया जिसको सिर्फ मदरसा बहाइया कहा जाता है, लेकिन इसमें हकीकत है कि ये उस अहद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। तो मैं चाहूँगा कि आप इस ज़िमन में बहुत कुछ जानते हैं, तो इसी बात को आगे बढ़ाएं और इस यूनिवर्सिटी में तालीम पाने वाले जो हैं वो कहाँ से आए, कैसे रहते थे, उस अहद में इनका खर्चा कौन देता था। तो मैं चाहूँगा इसके साथ और टेक्नोलॉजी भी, टेक्निकल तालीम भी दिया करते थे। तो मैं चाहूँगा कि इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। जैसा कि
علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اقامتی جو یونیورسٹی ہے اس کا تصور حضرت شیخ الاسلام غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس درس گاہ کو اپنے حسن انتظام سے، کمال فراست اور تدبر سے اس کو بام عروج تک پہنچایا۔ جہاں تک اس درس گاہ کی جو خصوصیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ درس نظامیہ اور علوم اسلامیہ، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جدید علوم و فنون بھی سکھائے جاتے تھے، جن میں گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار بازی، تیراکی، اور اس کے علاوہ وہ سکلز جیسے خطاطی ہے، جلد سازی ہے اور جفت سازی ہے، مختلف قسم کے فنون بھی سکھائے جاتے تھے۔ مروجہ یہ ہودری ٹائپ ہوا کرتے تھے۔ جی ہاں جی، وہ اس لیے کہ اس درس گاہ کے دو شعبے تھے، ایک علماء کے لیے، ایک مبلغین کے لیے۔ مبلغین تاجروں کی صورت میں دوسرے ممالک میں جاتے، اور حضرت کا یہ فرمان تھا اور ہدایت تھی کہ سامان تجارت کم منافع پر بیچنا ہے، اپنے کردار کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مصفہ اور مجلہ کر کے لوگوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تجارت میں کبھی بھی زیادہ منافع تو لینا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیانت، امانت اور صداقت کو اپنا شعار بنانا ہے۔ بے شک ایسے ہی۔ تو جنوبی ایشیا کے اطراف و اکناف میں جب یہ مبلغین وہاں پہنچے، انہوں نے تبلیغ اسلام کا پیغام بھی پہنچایا، تبلیغ بھی کی، تو وہاں کے لوگ متاثر ہو کر، تو یہ صرف حضرت غوث بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ پھر حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک یہ بام عروج تک پہنچا، اور جنوبی ایشیا میں تبلیغ دین، اشاعت اسلام اور فروغ علم میں اہم کردار ادا کیا ان سہروردی مشائخ نے۔ تو گویا یہ اس درسگاہ میں جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں وہ صدیوں تک ہمارے درس نظامی میں رائج رہیں، وہ کتب اور ہمارے درس نظامی کے نصاب کا حصہ تھیں۔ اور آج جب ہم حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اس خانقاہ کے اخراجات اور اس درسگاہ کے اخراجات، تو اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اپنی مسند کو حصول زر اور حصول دولت کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ آپ خود ماشاءاللہ بہت بڑے تاجر تھے، جود و سخا میں اور سخاوت میں، فیاضی میں اپنی مثال آپ تھے، اور آپ کی خانقاہ میں کثیر غلہ موجود رہتا تھا۔ تو گویا یہ خانقاہ، اور ایک مرتبہ جب ملتان میں قحط پڑا تو آپ نے اسی غلہ سے جو خانقاہ سہروردیہ میں موجود تھا اہالیان ملتان کی کفالت کی اور ان کی خدمت کی۔ تو گویا حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ سخاوت کو مزید آگے بڑھایا، اور پھر اپنی سخاوت سے، جود و سخا سے اس خطے کو منور بھی کیا اور اس خطے کے لوگوں کو بھی فیض یاب فرمایا۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی علامہ صاحب کہ یہ شیخ رکن الدین عالم جو تھے یہ غوث وقت بھی تھے، عزیز الوجود بھی تھے، اور علم میں بھی یگانہ و یکتا تھے، اور یہ سہروردیہ جو اختصاص ہے
وہ صرف یہ سلاسل طریقت کو اگر دیکھیں تو نہ چشتیہ میں ہے نہ قادریہ میں ہے، چشتیہ تو دور دور رہے بالکل بالکل۔ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کا یہ تھا کہ وقت کے حاکم پر ان کی گرفت ہوتی تھی، وہ ٹوکتے تھے اور بڑے دھڑلے سے ٹوکتے تھے، لیکن سہروردیہ نے یعنی شہاب الدین سہروردی سے لے کر آگے چلتے جائیں بالکل تو ان کے سلاطین وقت کے ساتھ جو ہے یہ روابط اور تعلقات جو ہے یہ بہت بہتر رہے ہیں، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے لیے تھے۔ چاہوں گا کہ اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ اگر جو کہتے ہیں کہ جی سہروردیہ جو ہے ان کے بادشاہوں کے ساتھ تعلقات، تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ کیوں تعلقات تھے، اس کا مقصد کیا تھا، اس کی غرض و غایت کیا تھی، اور عوام نے اس سے کیا فائدہ حاصل کیا۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ کے برعکس ہمارے سہروردی سلسلے کے بزرگان کے سلاطین وقت سے اور بادشاہوں سے قریبی مراسم و روابط رہے، اور اس کا مطمع نظر یہ تھا کہ خلق خدا کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اپنی ذات کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان حضرات نے کبھی بادشاہوں سے کوئی روابط نہیں رکھے، نہ فائدہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں کہ حضور حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لے جاتے ہیں تو علاؤ الدین خلجی پہلے اس دور کے 2 لاکھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اچھا آداب بجا لاتا ہے، عقیدت مند ہے۔ پھر جب آپ روانہ ہونے لگتے ہیں ملتان کے لیے تو 5 لاکھ مزید پیش کرتا ہے۔ اب اس دور کا سکہ 7 لاکھ روپے آپ نے اس سے تو قبول فرما لیے، لیکن دہلی چھوڑنے سے پہلے وہ غرباء، فقراء اور مساکین میں تقسیم، گھر نہیں لائے، جیب میں نہیں رکھے جی، وہ فقراء میں تقسیم کر دیے۔ یہ دیکھ لیں آپ، اچھا یہ کتنا بڑا فقر اور استغنا کی روشن و تابندہ مثال ہے۔ اسی طرح جب آپ تشریف لے جاتے تو لوگ عرضیاں ڈالتے جاتے ہیں آپ کی سواری میں، اور وہ اتنی جمع ہو جاتی بہت ساری، اور آپ وہاں جا کر سلطان کو عطا فرماتے عرضیاں اور کہتے یہ خلق خدا کی خدمت، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے، یہ عبادت ہے خلق خدا کی خدمت۔ تو لوگوں کی خدمت کے لیے یہ سب آپ نے دیکھیں۔ علاؤ الدین کا بیٹا قطب الدین خلجی جو اپنے باپ کا جانشین بنا، وہ حضور شیخ المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے اناد رکھتا تھا، قد رکھتا تھا، لیکن اللہ اکبر آپ نے بادشاہ کی رضا اور ناراضی کی پرواہ نہیں کی۔ جب آپ پہنچے دہلی تو بادشاہ نے پوچھا حضرت سب سے پہلے آپ کا استقبال کس نے کیا؟ جو سب سے بہتر انسان ہے اس نے استقبال کیا، اس شہر کا سب سے بہتر انسان ہے اس نے استقبال کیا۔ مراد تھی حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح آپ نے خلق خدا کے لیے بے پناہ، وہ چشتی صاحب ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین تو یہ کہتے تھے، وہ جب انہوں نے کہا ایک بادشاہ نے کہا درے درویش را دربان اباید، تو انہوں نے جواب میں لکھا بباید تا سگے دنیا نہ آید۔ لیکن ان لوگوں کے روابط تھے صرف اور صرف خلق خدا کی سود و بہبود اور ان کی فلاح و صلاح کے لیے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، آپ بھی بتا رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں خیرات کی خدمات اور کسی سے اپنے لیے نہیں مانگا، خود صاحب ثروت ہیں اور سلاطین جو نظر پیش کرتے ہیں وہ آپ ساری کی ساری بانٹ دیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب پھر یہ دیکھیں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ دیکھیں روحانیت میں کہ مخدوم جہاں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ ہیں، سلطان الطارقین سلطان حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے اجلہ بزرگ سادات
آپ کے خلفاء ہیں اور سلسلہ سہروردیہ کی حضرت شیخ صدر الدین چراغ ہند جی ہاں ظہیر الدین محمد جی ہاں مولانا علی احمد غوری، بڑی ہستیاں ہیں. یعنی کیسے کیسے نام ہیں، آسمان طریقت کے چمکتے دمکتے تارے ہیں، تو یہ آپ سے فیض پانے والے ہیں. ایک بزرگ کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت صاحبزادہ فیض علی فیضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عرس پہ ایک حضور کے عرس پر کہا تھا کہ دین کے 5 رکن ہیں اور آپ رکن عالم ہیں. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات. ناظرین، گفتگو بڑی خوبصورت ہو رہی ہے کہ دین کے 5 رکن ہیں اور شیخ رکن الدین جو ہیں وہ رکن عالم ہیں، وہ عالم کے رکن ہیں. کیا بات ہے ان ہستیوں کی، ان لوگوں کی کہ جن کے خلفاء جو ہیں مخدوم جان یا جہاں گشت جیسی عظیم ہستیاں ہیں. ناظرین، ہم یہاں وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिव्स पास्ता और गिव्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिव्स पास्ता, गिव्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिव्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिव्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिव्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिव्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सींचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नादरीन। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि पहले हम आसिम गोलडवी से मनकबत सुन लें, खूबसूरत मनकबत, और फिर सराइकी ज़बान में वो पढ़ते हैं। जी आसिम गोलडवी, बिस्मिल्लाह करें। हा शाहरुख ने आलम नूरी हजूरी, शाहरुख ने आलम नूरी हजूरी, करो आस सोना सादी चपूरी, शाहरुख ने आलम, शाहरुख ने आलम, शाहरुख ने आलम नूरी हजूरी, शाहरुख ने आलम, गौस बहावल हक दे हो जानी, गौस बावल हक दे हो जानी, सदरुद्दीन सईदी तुसा हो निशानी, शाहरुख ने आलम, शाहरुख ने आलम, शाहरुख ने आलम नूरी हजूरी, शाहरुख ने आलम। कोई भी नहीं सुनदा दुख दी कहानी, कोई भी नहीं सुनदा दुख दी कहानी, तुसा सुनो चा तुहाडी मेहरबानी, शाहरुख ने आलम, शाहरुख ने आलम, शाहरुख ने आलम नूरी हजूरी, शाहरुख ने आलम। मेरे सिर दा साईं, मेरे दिल दा साईं, मेरे सिर दा साईं, मेरे दिल दा साईं, मलंग हाँ मैं तेरे सोने दर दा साईं, शाहरुख ने आलम, शाहरुख ने आलम। दीवे आबले सा चुरिया वंडे सा, दीवे आबले सा चूरियां वंडे सा, हाथ बद के मैं सही अर्जा करे सा, शाहरुख ने आलम, शाहरुख ने आलम। शाह महमूद सईदा मुखड़ा नूरानी, शाह महमूद सईदा मुखड़ा नूरानी, सारी जंज को भांदे तुहाडा घोट जानी, शाहरुख ने आलम, शाहरुख ने आलम। सोने ज़ैन सईदी उमर अब वधावे, सोने ज़ैन सईदी उमर अब वधावे, शाला जग ते जीवे वड्डी शान पावे, शाहरुख ने आलम, शाहरुख ने आलम, शाहरुख ने आलम
نوری حضوری شاہ رکن عالم ہر سال عاصم تورے سیرے گاوے ہر سال عاصم تورے سیرے گاوے تورے در تے آ کے تو آکوں سناوے شاہ رکن عالم شاہ رکن عالم شاہ رکن عالم نوری حضوری شاہ رکن عالم نوری حضوری کرو آس سونا ساڈی چپوری شاہ رکن عالم شاہ رکن عالم شاہ رکن عالم نوری حضوری شاہ رکن عالم۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے درخواست کروں گا کہ شاہ رکن عالم بہت عظیم ہستی تھے، جہاں ان کی کثیر کشف و کرامات ہیں بچپن سے ہی، لیکن اس کے ساتھ جو ہے ان کا علمی مقام و مرتبہ بھی بہت بلند ہے۔ یعنی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ مسند ارشاد پر بیٹھتے ہیں تو ساتھ ہی مسند علم بھی بچھا دیتے ہیں، اور 52 برس اس مسند پر جس مسند پر ان کے دادا بیٹھتے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا علمی مقام و مرتبہ بھی بہت بلند ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ان کے ملفوظات بھی کسی نہ کسی نے جمع کیے ہوں گے، ایڈٹ ہوئے ہوں گے، تو چاہوں گا کہ ناظرین کو ان کے ملفوظات سے مستفیض فرمائیں، اور ساتھ ہی آپ ان کے وصال اور عرس کی تقریب، چونکہ ماشاءاللہ آپ مدت سے کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ اس کی تخصیص بھی جو ایک عرس کی اس تقریب میں ایک خاص، یعنی جو خاصہ ہوتا ہے، چاہوں گا کہ اس کو بھی بیان کر دیں۔ جی بسم اللہ۔ جی گزارش یہ ہے کہ حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں دنیا کی بے ثباتی، خدمت خلق، فکر آخرت، سلاطین کو خوف خدا کی تلقین کرنا، اور رعایا پر شفقت، عدل و انصاف، اور خاص طور پر خدمت خلق کا جو پیغام ہے وہ شامل ہے، اور یہ آپ کے ارشادات و تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ لیکن تبرکاً آپ کے چند ارشادات و فرمودات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ فرمایا کہ آدمی صورت اور صفت کا نام ہے، اس میں اصل چیز آدمی کی صفت ہے۔ اللہ عز و جل صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہے تو وہ انسان نہیں، حیوان ہے۔ بری عادات اور گناہوں کو دور کرنے کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، اور یہ تزکیہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان بارگاہ الہی میں التجا اور استعانت نہ کرے۔ پھر اسی کا تسلسل ہے، فرماتے ہیں کہ التجا اور استعانت سے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے فضل و رحمت کا نزول ہوتا ہے، جس کے ظہور کی علامت یہ ہے کہ بندے کی نگاہ میں اس کے اپنے عیوب ظاہر ہو جاتے ہیں، اور عظمت الہی کے انوار سے ساری کائنات اس کی نظر میں ہیچ ہو جاتی ہے، اور جب اس کے دل پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کے اوصاف فرشتوں کے اوصاف میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس میں ظلم کی بجائے عفو، تکبر کی بجائے تواضع و انکسار، حرص کی بجائے توکل اور سخاوت کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، مگر یہ خوبیاں عقبہ کے طلبگاروں کے لیے ہیں، طالبان حق کے اوصاف اس سے بھی بلند تر ہیں۔
حضرت شیخ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے 3 ماہ پیشتر 7 صفر سن 735 ہجری کو اپنے دادا جان حضرت غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر جمع ہونے والے عقیدت مندوں سے خطاب فرمایا۔ یہ عقیدت مندوں سے آخری ملاقات تھی اور آپ کا یہ جو خطاب تھا دراصل وہ ان کے لیے ایک نصیحت بھی تھا اور وصیت بھی تھا۔ فرمایا دوستو، یہ دنیا ایک سرائے ہے، جو لوگ اس میں مسافروں کی طرح رہتے ہیں اور اس کی کسی چیز سے دل نہیں لگاتے، جب پیغام اجل آتا ہے تو خوشی خوشی اپنے اصلی مقام کی طرف لوٹتے ہیں اور انہیں اس دنیا کے چھوڑنے کا ذرا برابر ملال نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جو لوگ اس دار فانی کو اپنا اصلی وطن بنا لیتے ہیں، انہیں اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے ضرور تکلیف ہوتی ہے۔ میں تم سب کو اللہ کی امان میں دیتا ہوں، اب تم بھی مجھے اللہ کے سپرد کر دو۔ اس کے بعد آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، لوگوں سے ملاقات ترک فرما دی، نمازیں آپ اپنے حجرے میں ادا فرماتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ وضو کرتے وقت ہمیشہ دعا فرماتے تھے، لیکن جس دن آپ کا وصال ہوا ہے آپ نے دعائیں پڑھنے کی بجائے صرف الحمدللہ پر اکتفا فرمایا۔ 7 جمادی الاول سن 735 ہجری کو نماز مغرب کے بعد آپ کا وصال ہوا، اوابین کے نوافل پڑھتے ہوئے۔ اس سے پیشتر ہی آپ نے اپنے مرید خاص مولانا ظہیر الدین محمد کو تجہیز و تکفین کے سلسلے میں ہدایات دیں، اور آپ کو پہلے حضرت بہاؤالدین زکریا آپ کے جد امجد کے قدموں میں دفن کیا گیا اور بعد میں موجودہ روضے میں منتقل کیا گیا، جو سلطان محمد تغلق نے اپنے لیے بنوایا تھا، اور بادشاہ وقت کے خصوصی درخواست پر جب اس نے اس بات کی یقین دہانی کروائی آپ کے جانشین کو کہ یہ مقبرہ جب سلطان تغلق دیپال پور کے گورنر تھے تو انہوں نے اپنے ذاتی خرچے سے بنوایا تھا، اس میں عوام کا کوئی پیسہ شامل نہیں ہے، تو پھر وہ مطمئن ہوئے اور حضرت کو اس روضے میں منتقل کیا گیا۔ حضرت کا سالانہ عرس مبارک ہر سال 5 سے 7 جمادی الاول کو ملتان مدینۃ الاولیاء میں منایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے آپ کے ملفوظات بہت خوبصورت انداز سے پیش کیے۔ علامہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ جو ہے جیسے علم میں بہت زیادہ تھا، کیونکہ آپ اس بہت بڑی یونیورسٹی کے صدر مدرس بھی رہے، جی بے شک، تو اس کے ساتھ جو ایک سلسلہ ان کی کشف و کرامات کا چلتا ہے، صحیح، وہ مولانا جامی نے لکھا ہے کہ یہ اپنا اس لحاظ سے ابو سعید ابو الخیر کی روش پر تھے، صحیح، اور ان کا وہ یہ جو ملکہ جو حاصل تھا، یہ کشف و کرامات جو عطا ہوئی تھیں، یہ ایسے ہی تھا جیسے جس کے دل میں جو گزرتا وہ جان لیتے کشف کے ذریعے۔ تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو ان کی ایک کوئی خاص کرامت جو ہے وہ عطا فرمائے، جس سے ان کے دل جو ہے وہ سرشار ہو جائیں۔ بسم اللہ۔ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی حیات طیبہ میں کرامات تو بہت ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک کرامت ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ 4 سال کی عمر ہی سے آپ سے کرامات کا ظہور ہونے لگا۔ آپ کو آپ کے دادا جان حضرت شیخ الاسلام زکریا رحمۃ اللہ علیہ ساتھ لے کے آئے مسجد میں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں شکم مادر میں ہی کرامات کا آغاز ہو گیا، کوئی شک کہ شیخ علیہ السلام جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی، وہ کسی نے کہا نا کہ بالائے سرش ز ہوش مندی میتاف ستارہ بلندی،
آپ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھے جہاں لوگ اپنے جوتے اتار رہے تھے. حضرت واپس تشریف لائے نماز پڑھ کے تو دیکھا کہ کچھ جوتے ادھر پڑے ہیں کچھ ادھر پڑے ہیں. تو حضرت زکریا علیہ رحمت نے اس بات کو اخفاء میں رکھنے کے لیے کہا رکن الدین بیٹا جوتوں سے نہیں کھیلتے. تو کہا دادا ابو میں جوتوں سے تھوڑی کھیل رہا ہوں, میں تو جنتیوں کے جوتے الگ کر رہا ہوں اور جہنمیوں کے الگ کر رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا یہ راز ہے, اس کو فاش نہ کریں. اپنے پاؤں سے جوتے وہ پھر خلط ملط کر دیے. اب آپ دیکھیے 4 سال ہی کی عمر میں آپ کھیلتے کھیلتے اپنے دادا جان کے پلنگ کے قریب کھڑے ہیں اور دادا جان کی دستار سر پہ رکھ لی. تو آپ کے والد ماجد حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ گھبرا گئے کہ اس عمر میں اتنی بڑی دستار سر پہ خود رکھ لی. کہا بیٹا یہ دستار اتارو, دادا ابو کی ہے. تو غوث العالمین نے کہا اس کو فرمایا صدر الدین اسے منع نہ کرو, یہی میری دستار کا وارث ہوگا. اچھا دوسری بات یہ دیکھیں, اسی عمر میں نظر کہاں تک, حضرت عارف رومی نے کہا نا لوح محفوظ است پیش اولیاء. حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسجد ہے عصر کی اذان کے لیے مؤذن کھڑے ہونا چاہتی ہیں اور حضرت شاہ رکن عالم صغیر السن ہیں, اس کا کرتا کھینچ لیتے ہیں. وہ احتراماً بیٹھ گئے, دوبارہ پھر اٹھنے لگے, آپ نے پھر کرتا ان کا کھینچا, وہ پھر بیٹھ گئے. تیسری مرتبہ پھر اٹھنے لگے, آپ نے کرتا کھینچا. اب مؤذن کے چہرے پر تحیر اور تعصف کے آثار نمودار ہونے لگے. تو حضرت غوث العالمین نے فرمایا مولانا خیریت ہے, عرض کی حضور میں اذان کہنا چاہتا ہوں عصر کی اور شہزادے اجازت نہیں دیتے. تو آپ نے فرمایا اونچے گونا بے گزارد ہنوز مؤذن عرش باغ نہ گفتاست, کہ مولانا وہ آپ کو کیسے اذان کے لیے اٹھنے دے, ابھی تو عرش کے مؤذن نے اذان نہیں کہی. یعنی نظر لوح محفوظ پر ہے. اور یہ ای خانہ ہما آفتاب ملتان. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے عالم دین حضرت مفتی ہدایت اللہ پسروری علیہ رحمہ, انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ غوث شاہ رکن عالم کا جو مقبرہ ہے نا وہ ملتان کے سر پر عظمت کی دستار ہے, اور آپ کا گنبد جو گنبد بیضا ہے یہ ملتان کی پہچان ہے. بے شک ایسا ہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب بڑی خوبصورت باتیں ہوئیں. علامہ صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج ہم نے شیخ رکن الدین عالم کے حوالے سے گفتگو کی. اس میں شک نہیں کہ آپ کی شخصیت کے بہت زیادہ پہلو ہیں اور اس مختصر وقت میں تمام ان پہلوؤں پر گفتگو کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں. یہ جو سہروردیہ سلسلہ ہے حضرت شہاب الدین سہروردی سے لے کر آج تک جو ہے جیسے گفتگو میں کہا گیا ان کے روابط جو ہیں یہ سلاطین وقت سے رہے ہیں اور یہ محض عوام الناس اور لوگوں کی حاجت روائی کے لیے رہے ہیں. حضرت شہاب الدین سہروردی کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے سلاطین روم جو ہیں ان کے درمیان, خلیفۃ المسلمین بغداد کے درمیان اور سلطان محمد خارزم شاہ کے درمیان بھی سفارت کا فریضہ انجام دیا. اور وہ بطور سفیر وہاں گئے اور ان کا استقبال کیا جاتا تھا اور وہ اس میں ہچکچاتے نہیں تھے اور ان کو مقام یہ حاصل تھا کہ وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے فیض یافتہ تھے, آپ کے حقیقی بھانجے تھے. اور جب کبھی میں دیکھتا ہوں کہ قادریہ سلسلہ اور سہروردیہ میں کافی ساری ان کے پہلوؤں میں جہتوں میں مشابہت پائی جاتی ہے, اور ایک آپ کی شخصیت کا یہ پہلو کہ جو ہم نے ابھی اس پہ گفتگو نہیں کی وہ یہ ہے کہ جب شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ روم کے دربار میں اپنا روم کے اس کو کہتے ہیں دربار میں جاتے ہیں تو وہاں بھی انہوں نے
सिमा जो है सुना। और हजरत बहाउद्दीन ज़करिया अलैहिर्रहमा के पास जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी आते तो वो कहते कि सब कुछ तो खा पी लिया है, लेकिन ये खुश्क आपने मेहमान नवाजी की है। तो वो समझ जाते थे कि ये सिमा सुनना चाहते हैं। तो मैं देखता हूँ कि हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम जो हैं, ये भी जब इनके जो सुल्तानुल मशाइख निज़ामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा के साथ रवाबित थे, जब वो बैठते, जब कभी ये जाते, कहा जाता है बज़्म सोफिया में लिखा है कि आप 3 बार, 1 बार गए और 2 दफ़ा और बार गए, और सीर अल औलिया में है कि आपकी 5 मुलाकातें जो हैं सुल्तानुल मशाइख निज़ामुद्दीन औलिया के साथ साबित हैं। अब ये सीर अल औलिया की जो तहरीर है ये बड़ी पुख्ता है इस लिहाज से कि अमीर खुर्द किरमानी के वालिद सैयद नूरुद्दीन जो हैं ये आपके खुलफा में शामिल हैं, और ये बड़ा कुर्ब रखते थे, और दस्तरखां पर मेहमानों की मेहमान नवाजी का फरीज़ा भी ये सैयद नूरुद्दीन जो है अमीर खुर्द किरमानी जिन्होंने सीर अल औलिया मुरतब की, उसके वालिद थे, उनके वालिद थे। साहब आपका कलाम जी माजब। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा भी हजरत शाहरुख आलम ने। हाँ जी, तो उसमें मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत अमीर खुर्द किरमानी के वालिद जो हैं उनको कुर्ब हासिल था। तो जब जाते तो शाह रुकनुद्दीन आलम का एक पूरे खानवादे के बड़ी इल्मी शख्सियत जो हैं वो भी दिल्ली में तशरीफ़ फरमा थी। आपके भाई इमादुद्दीन इस्माइल जो हैं वो दिल्ली में रहते थे। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया अलैहिर्रहमा के नवासे जो हैं मौलाना इल्मुद्दीन वो भी दिल्ली में तशरीफ़ फरमा थे और वक्त के बहुत बड़े आलिम थे। और जब ये दोनों हस्तियाँ इकट्ठी होती तो उलमा को लेकर ये भी आ जाते, वहाँ इल्मी मजालिस जो हैं वो कायम होती, और उसके साथ जो है ये सिमा की महफिल जो है वो भी कायम की जाती। तो यहाँ अमीर खुर्द किरमानी ने एक वाक़या लिखा है, ये वाक़या उन्होंने बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर की दरबार के हवाले से लिखा है कि यहाँ जो है ये कवाली हो रही थी, और कवाली में हज़रत सुल्तानुल मशाइख निज़ामुद्दीन औलिया को वजद आ गया, और इस वजद की हालत में हज़रत शाह रुकन आलम ने आपकी कमीज़ का पल्लू जो है पीछे से पकड़ा और खींच कर नीचे बिठा दिया। लेकिन दूसरी बार जो है फिर वो उठे, और उसके बाद हज़रत शाह रुकन आलम भी उठ खड़े हुए, और पूरे वो जो महफिल थी उन पर वजद की कैफियत तारी हो गई। अब जब वापसी होती है तो मौलाना इल्मुद्दीन आपसे पूछते हैं कि जब पहली बार आपने उनको पल्लू पकड़कर बिठाया तो वो बैठ गए, दूसरी बार जब आपने पकड़ा तो वो बैठे नहीं और उनके साथ आप भी खड़े हो गए। तो आपने फरमाया कि पहली बार जब वो खड़े हुए थे तो उनकी रसाई जो है आलम मलाकूत में थी, लेकिन जब दूसरी बार सुल्तानुल मशाइख वजद की कैफियत में खड़े हुए हैं तो वो आलम जबरूत में थे, तो वहाँ मैं उनको पीछे नहीं हटा सकता था। तो उसकी सूरत ये हुई। तो ये जो एक जमालियाती पहलू है शाह रुकनुद्दीन आलम का, ये भी एक कमाल का आता है। और ये चूँकि सूफिया जो चिश्तिया सूफिया हैं ये कुर्ब खुदाबंदी का इसको वसीला और करीबी ज़रिया समझते हैं, तो हज़रत शेख रुकनुद्दीन आलम इन्होंने भी बेशुमार इनके खुलफा थे, लेकिन हम बड़ी हस्तियों में एक हस्ती जो है मखदूम जहानिया जहाँ गश्त की देखते हैं, और उनका मुझे एक वाक़या जब याद आता है तो मैं थरा जाता हूँ कि एक दिन आप हुजरे से उतरे और देखा कि जीना जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो मखदूम जहानिया जहाँ गश्त दौड़ते हैं और दौड़कर नीचे अपना सीना बिछा देते हैं, और शाह रुकनुद्दीन आलम जो हैं आपके कदम रख कर जो है वो नीचे उतरते हैं। तो ऐसी अजीम हस्तियाँ आपके खुलफा में से थीं। सोहरवर्दिया सिलसिले का फैज़ान आज भी जारी है, और इंशाअल्लाह एक और प्रोग्राम करेंगे और जिसमें इस पर गुफ्तगू होगी कि इस वक्त बरे सगीर के अलावा हिंदो पाक के अलावा पूरी दुनिया में
سور وردیہ خانقاہیں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان کے مریدین کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور یہ سیاست کا سلسلہ جو ہے یہ آج تک جاری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیاء میں بالخصوص سور وردیہ میں ان کا جہاں وہ روحانیت کے بادشاہ گزرے ہیں، واصلان حق کو گزرے ہیں، کشف و کرامات ان کی سامنے آتی ہیں، وہاں ان کا سیاسی و سماجی کردار جو ہے، وہ معاشرتی کردار جو ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی ایک عزیز الوجود غوث وقت اور قطب المدار شیخ المشائخ حضرت شاہ رکن عالم قریشی کے حوالے سے۔ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، وہاں تک ہماری رسائی ممکن نہیں، جو ہمارے حصے میں تھا وہ ہم نے آپ کو ارسال کر دیا، آپ تک اس کی رسائی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.